السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے میری بہنوں دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، اللهم بارك لنا في أمورنا، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ الحمدللہ آج ہمارا 79 سیکشن الحمدللہ شروع ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ ایک بار اور ہم لوگوں کو پھر سے حدیث سے جوڑا اور ہمیں پڑھنے اور سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم سب کو جوڑنا مطلب کہ جوڑ کے رکھے قرآن سے اور حدیث سے، ہے نا ہماری بہنوں؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کتنی پیاری پیاری ہے مطلب کہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑ دیا ہے نا کہ جاؤ اور جیسے بھی جاؤ اور چلے آؤ، یعنی اس کا کوئی ایک مقصد ہے دنیا میں آنے کا، ہم سب کا مقصد ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور کہ کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے کہ ہم دنیا میں جائیں اور اس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے اسی طرح ہم زندگی گزاریں اور مطلب کہ اپنے کام کو کر کے وہاں جائیں، ہے نا میری بہنوں؟ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پھر اور ایسے نہیں ہمیں چھوڑ دیا، ایک کتاب دیا پوری قرآن کے اس میں، ہے نا کہ کس طرح سے قرآن سے جٹیں گے تو اس کو سیکھیں گے اسی طرح زندگی گزاریں گے، پھر یہ بھی اس میں بتایا، اور حدیث دیا، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس کے کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ ایک قرآن دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وہ کر دیا، پھر کیا اس کے لیے نبی بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
ہے نا? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम लोगों को मतलब कि कैसे मतलब कि अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, कैसे करना है, कैसे काम करने का तरीका करना है, वो हमें हदीस से पता चलता है। कैसे सुन्नत, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या-क्या काम किया अपनी ज़िंदगी में, तो उसी तरह हमें भी देखे गए। तो कितना अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने से जोड़ के रखा। कुरान और जो है नमाज़ और इस सब चीज़ों से ना अल्लाह ताला हमें मरते मरते दम तक इस सब से जोड़ के रखे। और हमारी बहनों तालिब इल्म का कितना ज़्यादा अल्लाह ने सवाब दिया ना। एक आबिद पे एक आलिम के को फ़ौक़ियत दी है। यानी आबिद से भी ज़्यादा मर्तबा जो दर्जा है वो किसका है? वो आलिम का है ना? तो इल्म हासिल करने वालों का है। तो इल्म जब हासिल करेंगे तो तरीका पता चलेगा, उसी तरह से हम इबादत करेंगे, है ना? तो उससे क्या होगा कि हमें सही दीन पे चलने की रहनुमाई मिलेगी। तो और क्या अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को खैर आफियत के साथ रखे और हमेशा मरते दम तक खात्मा बिल खैर करे। और तालिब इल्म के लिए अल्लाह ने कितनी ज्यादा खुशखबरियां भी दी हैं, है ना? कि जो इस रास्ते पे चलेगा उसके लिए वो जन्नत के जो इल्म के रास्ते पे चलता है वो जन्नत के रास्ते पे चलता है। और सारे चरिंद परिंद जितने भी हैं सब तालिब इल्म के लिए दुआए खैर करते हैं, है ना? तो ये देखिए। और एक अल्लाह ताला ने कि इंसान को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतना ज़्यादा मतलब कि हमें हमारे तक इस हदीस को, कुरान को पहुँचाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे क्या दरूद भेजा। दरूद भेजने से कितना फ़ायदा होती है मेरी बहनों कि 10 नेकियाँ मिटती हैं, 10 गुनाहें 10 गुनाहें मिटती हैं, 10 नेकियाँ लिखी जाती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं, है ना? तो बहुत फ़ायदे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब और चलें अब यहाँ तक इंशाअल्लाह ताला अब हम अपने हदीस की तरफ आते हैं। चलें औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हदीस नंबर है बाब है 1262, है ना? देखिए इससे हमें पता चलेगा और इसमें इसमें आता है कि सिर्फ रात भर के लिए एहतिकाफ करना। एहतिकाफ के अभी हमें चल रहा है ना, ये क्या चल रहा है एहतिकाफ का ये टॉपिक चल रहा है। और एहतिकाफ के टॉपिक आपको पता है कि क्या है कि एहतिकाफ की मीनिंग क्या है कि जम के एक जगह बैठ के इबादत करना, है ना? ये सब पहले सब कुछ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, है ना? हदीस है 1905। हमसे मुसद्दद ने बयान किया, कहा हमसे यहया बिन सईद ने, कहा हमसे कत्तान ने, उन्होंने उबैदुल्लाह उमरी से कहा, मुझको नाफे ने खबर दी कि उन्होंने हजरत इब्ने उमर से कि हजरत उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैंने जाहिलियत के दौर में यानी इस्लाम लाने से पहले के जमाने में यह मन्नत मानी थी कि एक रात मस्जिद हरम में एतिकाफ करूंगा। आपने फरमाया अपनी मन्नत पूरी करो। यानी मेरी बहनों यहाँ से क्या पता चलता है हमारा कि नजर पूरा करना जरूरी है ना? जी क्यों कि ये अल्लाह ताला ने फर्ज नहीं किया था, ये हमने अपने ऊपर खुद फर्ज किया। तो नजर को पूरा करना जरूरी है ना? अल्लाह ने फर्ज नहीं किया लेकिन हमने खुद अपने ऊपर फर्ज किया है ना? तो फिर क्या होगा, उसे पूरा करना जरूरी है। अगर कोई मुसलमान हुआ हो और उसे पहले कोई नजर मानी थी तो उसे भी पूरी करनी चाहिए। यानी ऐसी नजर पूरी करना, जैसे कभी कभी क्या होता है कि इंसान क्या करता है कि नजर मान लेता है, मुझसे वो है कि पहले ईमान नहीं लाया, मुशरिक रहा होगा, उसने नजर मानी होगी कि ये पूरी करना है। जब वो मतलब कि ईमान लाए और उसको पूरी करे, हत्ता यहाँ तक कि उसमें शिर्क लेकिन शामिल नहीं होना चाहिए ना मेरी बहनों। शिर्क नहीं हो, अगर ऐसी नजर जिसमें शिर्क हो वो नहीं, अगर शिर्क नहीं है तो उस नजर को हर हाल में पूरा करना होगा, ठीक है? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी हम नजर मानेंगे तो उसको उस नजर को पूरा करना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हदीस की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाब है औरतें एतिकाफ कर सकती हैं। क्या मतलब, क्या समझ में आ रहा है? क्या औरतें एतिकाफ कर सकती हैं? औरतों का एतिकाफ करना, जैसे इमाम शाफी कहते हैं कि मस्जिदों में जहाँ जमात होती है वहाँ औरत के लिए एतिकाफ करना मतलब कि मकरूह है।
یا जैसे इसमें क्या मतलब कि ये उन्होंने क्या कहा कि जहाँ मस्जिदों में जमात होती है, यानी आदमियों की जमात होती है, वहाँ पे काम हो रहा है या कुछ भी, तो वहाँ पे औरतें कैसे एतिकाफ करेंगी ना? तो वहाँ उस जगह पे एतिकाफ करना क्या है? मकरूह है। लेकिन अगर उसका मतलब कि ये दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन अगर उसके उस अगर उसके खामिन भी वहाँ पर एतिकाफ कर रहे हैं, अगर वहाँ उनके खामिन भी वहाँ एतिकाफ कर रहे हैं, तो उस सूरत में ठीक है। क्या समझ में आया कि अगर जहाँ मर्दों की जमात हो, हम मर्द काम कर रहे हैं या इस तरह से, तो वहाँ सिर्फ़ औरतों का जाना तो मकरूह होगा ना, सही नहीं है। लेकिन उस जगह पे जहाँ पे उनके खामिंद हैं, वहाँ पे एतिकाफ करें या जो भी, तो वहाँ पे औरतें एतिकाफ कर सकती हैं, है ना? अब आगे देखिए, इमाम अहमद कहते हैं कि अपने घर की मस्जिद में, है ना, हर तरह औरत का एहतिकाफ करना दुरुस्त है। यानी घर की मस्जिद क्या होता है कि एक कोना हमने बना लिया, वहां पे नमाज पढ़ते हैं सारे लोग, है ना, एक रूम होता है, जैसे उस रूम में क्या करते हैं कि एक अपना रूम बना लिया, वहीं पे मर्द भी नमाज पढ़ रहे हैं, औरतें भी नमाज पढ़ रही हैं, वहां पे जमात हो रही है इस तरह से नमाज की, तो वो उस जगह पे एहतिकाफ करना दुरुस्त है। यानी वहाँ आप इत्तेकाफ़ कर सकते हैं ना। तो कहीं कहीं वहाँ पे मतलब एक ख़ेमा बना लिया एक जगह पे, तो वहाँ पे इत्तेकाफ़ कर सकते हैं। कुरान की रूह से असल में इत्तेकाफ़ मस्जिद की इबादत है। यानी लेकिन कुरान की रूह से क्या पता चलता है यहाँ पे कि इत्तेकाफ़ कहाँ है? एक मस्जिद है। मस्जिद में करना क्या है? मसनून है। इबादत कहाँ कर सकते हैं इत्तेकाफ़ की? मस्जिद में करते हैं। जैसे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का क्या था कि वो हैकल में इबादत किया करती थी ना, मरियम अलैहिस्सलाम, तो क्या मतलब वो घर से दूर मस्जिद में इबादत किया करती थी, है ना? तो मुश्किल ये थी कि मुश्किल ये मस्जिद सेफ नहीं है। आज के ज़माने में मस्जिद कहाँ सेफ है मेरी बहनों? उस सूरत में नहीं करना चाहिए जहाँ पे मस्जिद सेफ नहीं है, जहाँ जहाँ बस मर्द आते हैं और नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं, उस मस्जिद में नहीं कर सकते। और जहाँ पे मस्जिद सेफ है, वहाँ मतलब कि जैसे मस्जिद नबवी में क्या था कि मस्जिद नबी मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से उससे लगी हुई थी ना, वो एकदम सेफ थी, तो वहाँ एक कोने में अज़वाज मोहतरात जो है, वहाँ पे ख़ेमा लगा करके वो एहतिकाफ़ करती थी। लेकिन आजकल देखिए आप कि मस्जिद में कहाँ सेफ है मस्जिद की, हमारे घर से बहुत दूर मस्जिद होती है ना? तो वहाँ जा कर के एहतिकाफ़ करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम अकेले चले जाएँ। औरतों की बहुत सी ज़रूरियातें होती हैं, सब कुछ होता है, कोई अलग मस्जिद में सिर्फ़ रह कर के, हाँ, सेपरेट मस्जिद है जहाँ औरतों के लिए सहूलत है, हर तरह की चीज़ें हैं और मतलब कि कहीं भी आपको ये अनसेफ नहीं है, यानी हमारे लिए सेफ है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हाँ, वहाँ कर सकते हैं। वहाँ हर तरह की ज़रूरियात हो, सहूलत हो, तो किया जा सकता है ना। अगर सेफ नहीं है, तो फिर सही नहीं है वहाँ करना, है ना। तो औरतों को मस्जिद में एतिकाफ से रोकना सुन्नत के खिलाफ है। यानी ये कहना कि औरतें मस्जिद में एतिकाफ नहीं करेंगी और उनको रोका जाए, तो ये सुन्नत के खिलाफ है ना, मेरी बहनों। तो यहाँ से ये मतलब कि आगे हदीस से अभी देखेंगे तो बहुत सी बातें हमें पता चलेंगी इंशाअल्लाह। हमसे अबू नुमान हमसे अबू नौमान मोहम्मद बिन फजल फजल सऊदी ने बयान किया, कहा हमसे हमाद बिन जैद ने कहा हमसे यहया बिन सईद अंसारी ने, उन्होंने अमरा से और उन्होंने हजरत आयशा से, उन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान की आखिरी अशरे के में एतिकाफ किया करते। मैं आपके लिए मस्जिद में एक खेमा लगा देती। आप सुबह की नमाज पढ़कर आप सुबह की नमाज पढ़कर उसमें चले जाते। हज़रत हफ्सा ने हज़रत आयशा से खेमा लगाने की इजाज़त चाही। उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर हज़रत हफ्सा ने भी मस्जिद में एक खेमा लगाया। उनके देखा-देखी हज़रत ज़ैनब ने भी एक खेमा लगाया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह को इतने खेमे देखे तो फरमाया ये क्या है?
لوگوں نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے لگائے گئے ہیں؟ پھر آپ نے اس رمضان میں اعتکاف ہی نہیں کیا اور شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ تو یہاں اس سے کیا ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلے تو عورت بوقت ضرورت مطلب کہ کام کرنے کے لیے باہر نکل سکتی ہے۔ کیسے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ کس نے لگایا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا نا، انہوں نے لگایا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ لگایا، یعنی باہر نکل کے وہ گئیں اور مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بوقت ضرورت باہر نکل کر کام کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو آنے کی اپنے مسجد میں ہے نا مطلب کہ یہ ہے کام کرنا ہے نا، وہاں پہ مطلب کہ جانا، عورت کو آنے کا اپنا مقصد یہ ہے کہ خیمے کو لگانے کا مقصد یہاں پہ مطلب یہ بتایا ہے کہ خیمہ لگانے کی جو یہ بتایا کہ جو عورتیں ایک کے بعد ایک خیمہ لگا رہی تھی، تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لیا گیا، پھر ان سے کہا گیا کہ آپ خیمہ مطلب کہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ انہوں نے خیمہ لگایا، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے لگایا، تو پھر کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیکھا کہ ایک خیمے کے بعد ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ تو کیا اس سے کیا ہوا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عبادت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کے اس میں کمپٹیشن میں نہیں کرنا چاہیے نا۔ تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہ ایک دوسرے کی ضد وہ لگا رہے تو ہم لگا لیں، وہ کر لیں تو ہم کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے اپنی نیت درست اور اللہ کی رضا چاہیے، ہے نا؟ تو یہ بہت بڑی یہاں سے بات پتہ چلتی ہے۔ اور پھر کیا ہوا دوسرے یہ دیکھیے کہ آپ سے ہم نے کیا ہے کہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کیا، ہے نا؟ تو ابھی کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ خیمہ لگا لیتے، ہے نا؟ اور ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس میں سب لوگ مطلب کہ اعتکاف کرتے ہیں، اور پہلی بات کہ ایک ساتھ مل کے اعتکاف کرنے کے لیے بھی نہیں آیا ہے نا؟ الگ الگ خیمے میں کرنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ خیمہ لگاتے اور کرتے سارے ازواج محترات کرتی، تو ایک ٹرینڈ بن جاتا نا، اگر وہ اس کو وہ نہیں کرتے، اگر سپورٹ کرتے، اگر وہ بھی آ جاتے تو پھر ایسے ہی ہونے لگتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا ہے کہ اس کا سپورٹ نہیں کیا، انہوں نے اس سال انہوں نے اعتکاف مطلب اس میں مہینے میں اعتکاف نہیں کیا، ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہ خیمے دیکھے، پھر آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا اور شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا۔ کیا کیا کہ شوال کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، یعنی رمضان کے بعد جو 10 آتا ہے، عید کے بعد جو ہوتا ہے، اس کے بعد جو والا نیکسٹ ڈے جو آتا ہے، اس 10 دنوں میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں یہاں پہ حکمت، یہاں پہ وہ دانائی پتہ چلتی ہے نا۔ تو وہاں پہ اس باب سے یہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب باب نمبر ہمارا آ جاتا ہے 1264، مسجدوں میں خیمہ لگانا۔ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں اچھا ایک چیز اور بھی ہے یہاں پہ کہ یہاں جو ہے کہ شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا تھا، یعنی یہاں بعض علماء کے سے یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے شوال کے پہلے عشرے 10 دنوں میں تو پہلے تو وہ عید ہوتی نا، اس کے بعد والے جو دن ہوتی اس میں اعتکاف کیا نا۔ اور اس سے اور بھی ایک بات پتہ چلتی کہ روزے کے بغیر اعتکاف کیا جا سکتا ہے، ایسے مطلب کہ لیکن جو روزے میں اعتکاف کیا ہے وہ مسنون ہے نا؟ رمضان میں جو رمضان میں اعتکاف کرنا کیا ہے، وہ مسنون ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی ایک کوئی شخص اگر اعتکاف کرنا چاہے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے نا؟ اب آگے دیکھتے ہیں مسجدوں میں خیمہ لگانا۔ حدیث سے 1900 حدیث ہے 1907 ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن ابن سعید سے، انہوں نے امرہ بنت عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے کا ارادہ فرمایا، جب اس جگہ میں تشریف لے گئے جہاں اعتکاف کرنا چاہتے تھے، دیکھا تو ڈیرے یعنی خیمے
खेमे ही के खेमे लगे हुए हैं ना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का खेमा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला का खेमा, हज़रत ज़ैनब का। और आपने फरमाया क्या तुम ये समझते हो कि उन्होंने सवाब की नीयत से ऐसा किया? फिर आप लौट गए, एतिकाफ नहीं किया और शव्वाल के महीने में 10 दिन एतिकाफ किया। यही हदीस की वही बात है कि क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पिछली हदीस का वो रिपीटेशन है कि वही है कि जब गए देखा कि सबका खेमा लगा हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें मतलब कि उस रमज़ान एतिकाफ नहीं किया, वापस लौट आए। और कब एतिकाफ किया? क्योंकि नियत कर ली थी, तो उस एतिकाफ को क्या किया कि वो शव्वाल के 10 दिनों में, यानी रमज़ान के ईद के बाद जो नेक्स्ट डे आता है, उसमें उन्होंने मतलब कि एतिकाफ किया। तो एतिकाफ लेकिन क्या है कि रमज़ान मसनून है, लेकिन उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहाँ पे एक के बाद एक खेमा लगा हुआ है, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया और उस रमज़ान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ नहीं किया। नेक्स्ट जो है मतलब जो ईद मनाया और ईद के बाद जो शव्वाल के महीने में 10 दिन एतिकाफ किया, है ना? यहाँ से यही बात पता चलती है। अगर हमें कभी इत्तेकाफ़ करने का दिल चाहे, मतलब कि जैसे बता रहे हैं कि अगर रमज़ान में नहीं हुआ है, तो अगर बाद में करना चाहे तो बंदा कर सकता है, लेकिन वो मसनून तरीका नहीं होगा। मसनून तरीका कौन-सा होगा? वही रमज़ान में, है ना? अब आ जाते हैं, बाब है 1265, है ना? देखते हैं, क्या एतिकाफ वाला काम-काज के लिए मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है? यानी इस हदीस से हमें अभी अभी आगे पता चलेगा इंशाअल्लाह, है ना? तो हदीस नंबर 1908। उम्मीद है कि पहले वाला आप लोग को समझ आ गया होगा ना कि शव्वाल के जो पहले अशरे में एतिकाफ किया था, है ना? यानी मतलब कि यहाँ ये बाज़ उलमा ये निकालते हैं कि शव्वाल के पहले अशरे में पहले दिन तो ईद होती है ना? तो उस दिन रोज़ा नहीं होगा, है ना? तो एतिकाफ रोज़ा के बगैर हो सकता है ना मेरी बहनों? वही जो मैंने बात बताई, असल एतिकाफ जो मसनून है वो रमज़ान में है और रमज़ान के अलावा कोई भी शख्स एतिकाफ करना चाहे तो कर सकता है ना? ये इसका पूरा मतलब कि निचोड़ जैसे इसका वो है। हदीस है बाब है 1265, क्या एतिकाफ वाला काम-काज के लिए मस्जिद के दरवाजे तक आ सकता है? देखिए बहुत गौर से सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत प्यारी हदीस है, हदीस नंबर 1908। हमसे अबू नुमान ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने खबर दी, उन्होंने जोहरी से कहा मुझको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन ने खबर दी। अली बिन हुसैन यानी ये क्या है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे लगते हैं कि उनके उनको मतलब है ना, उन्होंने खबर दी। उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने बयान किया। इस हदीस को किसने बयान किया है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज यानी उनकी वाइफ उम्मे मतलब कि इसको किसने मतलब सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस हदीस को बयान किया है कि नबी करीम सल्लम की बीवी ने बयान किया या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एतिकाफ की हालत में मस्जिद में आई, है ना? क्या देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ की हालत में थे, है ना? और सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो मस्जिद में आई, है ना? मस्जिद में आई रमज़ान के आखिरी अशरे में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे। तो आपसे मुलाकात की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और एक घड़ी कुछ बातें की। कुछ बातें रही होंगी आपस की, फिर बातें की, है ना? फिर लौट गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उठ खड़े हुए। जब नबी कुछ बातें-वातें की सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और फिर उसके बाद सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो खड़ी हो गई, है ना, जाने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ में खड़े हो गए उनके साथ, है ना? तो उनके साथ खड़े हुए, उनको घर पहुँचा देने को। किस लिए खड़े हुए? कि ताकि सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा को उनके घर छोड़ दें। जब वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुँची तो बाबे उम्मे सलमा के पास तो अंसार के 2 शख्स उधर से गुजरे।
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ کے ساتھ گئے اور وہاں پہ کب کون سی باب ام سلمہ، یعنی جو دروازے کا نام تھا وہ کس کے نام سے پہ تھا؟ سلمہ، سلمہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ نہیں، ام سلمہ کے نام میں کے پاس سے گزرے۔ یعنی یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان عورتوں کا نام اگر کسی دروازے یا گھر پہ لکھنا چاہے تو لکھ سکتا ہے نا۔ تو وہ تو دو شخص ادھر سے گزرے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ تو کیا ہوا جب وہ دو انصاری وہاں سے گزر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کیا؟ ان کو سلام کیا۔ آپ نے ان دونوں سے فرمایا ٹھہر جاؤ، یعنی جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، وہ دونوں آدمی وہاں ملے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھہر جا، اور عورت جو میرے ساتھ ہے ہے صفیہ ہوئی کی بیٹی، یعنی کیا انہوں نے وہ دیا کہ یہ میری وائف، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ہوئی کی بیٹی ہے، یعنی صفیہ ہوئی کی بیٹی میری مطلب وائف ہے، تو تم اور کچھ گمان نہ کرنا۔ کیا کہا ان لوگوں سے کہ تم اس کے لیے کچھ اور گمان نہ کرنا۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، یعنی ان کو یہ چیز ناگوار لگی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ بات ہم سے کہہ رہے ہیں نا، تو آپ تو اتنے مطلب کہ پاک صاف ہے، آپ نبی ہیں، تو کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا یہ فرمان ان پر بھاری گزرا۔ یعنی یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک کر کے کہا کہ یہ ہوئی بنت ہوئی مطلب کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ یہ بات کو سن کو ان کو ناگوار لگا، ان دونوں انصاریوں کو نا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا فرمایا؟ شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن میں پھرتا ہے۔ یعنی میری بہنوں کیا یہاں سے بات پتہ چلی آئی کہ جس طرح ہمارا خون پورے باڈی میں کیا کرتا ہے کہ دوڑتا ہے، یعنی گردش کرتا ہے، کیسے دیکھیے کیسے میرا پورا ایک جسم ہے نا، تو یہ پیر سے لے کے کتنا دماغ تک یہ مطلب کہ سیکنڈ میں کیا مطلب اس کیسے ایک دم آنکھ جھپکتے جیسے پوری باڈی میں جو ہے وہ بلڈ جو ہے گردش کر رہا ہے، تبھی تو ہم چل رہے پھر رہے، اگر کہیں رک جائے تو آپ غور کریے کہیں بھی بلڈ کا رکنا کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں نا، تو وہ چیز تو بلڈ ہر وینس کے ذریعے پورے باڈی میں دوڑتا ہے نا، اسی طرح نہ کہ شیطان کتنا بڑا شیطان جو مردود ہے وہ ہماری باڈی میں اسی طرح گردش کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے یعنی میں ڈرا کہیں تمہارے دل میں برا گمان نہ ڈالے، کون؟ شیطان، کہ جس طرح سے مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان ہمارے دل میں مطلب کہ تمہارے دل میں برا گمان ڈال دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس عورت کے ساتھ مطلب کہ باہر نکلے ہیں، ہے نا؟ تو یہاں سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں نا۔ حضرت صفیہ بنت مطلب کہ یہ کس کی ہوئی اختب، ہوئی بن اختب، یعنی یہودی خاتون تھی، ہے نا، پھر مسلمان ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا، ہے نا۔ پہلے تو وہ جو لڑائی ہوئی تھی اس میں وہ بندی وہ بن کے آئی تھی، تو ان کو کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا، پھر ان سے نکاح کیا، مطلب اپنے نکاح مل گیا، ہے نا۔ اور اعتکاف میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اعتکاف میں ہر طرح کی گفتگو ممنوع نہیں ہے، لیانی اور بے مقصد باتیں، جو لیانی ہوا ہے، بے مقصد باتیں اور جو ہمارے دین سے ہٹ کے یا اس طرح کی گفتگو کرنا یا اپنے اس کے لیے کرنا وہ منع ہے نا، وہ باتیں نہیں منع ہے کہ جو کچھ با مقصد باتیں ہیں، کوئی ضروری باتیں ہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہوں، تو نہیں کرنی، لیکن لیانی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں نا۔ اچھا اور کیا بتا، گھروں کے باہر عورت کا نام لکھ سکتے، جو یہ بات آئی نا کہ باب سلمہ مطلب کہ ان کے نام پہ تھا نا وہ باب، تو کیا مطلب کہ اگر ہم مطلب کہ عورت کا نام لکھنا یہ کوئی خراب نہیں مان جاتا، وہ گھر کے دروازے پہ لکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ان کا حجرہ تھا تو اس کے لیے نام لکھا تھا، یہاں ان کا حجرہ تھا ام سلمہ کا، تو اس لیے وہاں پہ اس کا نام لکھا گیا ہے نا۔ تو یہ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گھروں کے باہر عورت کا نام لکھ سکتے ہیں، ہے نا۔ اور کیوں کہ اس طرف ان کا حجرہ تھا، تو اس لیے یہ نام تھا ان کا حجرہ تھا ام سلمہ کا، تو اس لیے ان کا نام تھا، ہے نا۔
यहाँ पे ये पता चला, और सहूलत के लिए और आसानी के लिए पहचानने जानने में इसके लिए नाम रख सकते हैं। अगर हमें सहूलत हो, यानी हमें वो पहचानना हो कि किसका हुजरा है, जैसे एक के बाद एक दरवाजा है, किसी की बात पता नहीं चलती है, तो लोग क्या करते हैं, दरवाजे पे अपना नाम वो लगा देते हैं ना, नेम प्लेट, तो उस तरह से लिख सकते हैं या नेम प्लेट लगा सकते हैं ना, कि उससे आसानी हो पहचानने में, उनके घर जाने में ना, तो ऐसा कर सकते हैं। और यहाँ से एक और क्या बात पता चलती है, विजिटर जा रहा हो तो क्या होगा, मुतकिफ मुतकिफ, ये कोई एक नाम है, कि जो मतलब जा रहा हो, कोई बंदा खड़ा हो, तो ऐसे क्या कर सकते हैं कि विजिटर को सलाम किया जा सकता है, यानी सलाम कर सकते हैं। दो अंसारी की थे जो खड़े थे, तो उन्होंने क्या किया था, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया था। तो ये भी यहाँ से बात पता चलती है कि अगर कोई जा रहा है और कोई खड़ा हुआ है, कोई बातें कर रहा है, तो वो सलाम कर सकता है। और फिर यहाँ से क्या बातें पता चलती है कि शैतान ये वसवसा कहीं दिल में ना डाल दे। कैसे पता यहाँ चला कि शैतान यहाँ है ना, कि यहाँ पे शैतान ये वसवसा डाल देगा कि दिल में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ कर रहे हैं, और वो दरवाजे पर खड़े होकर मतलब कि एक औरत से बात भी कर रहे हैं। यानी कोई भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ में थे, उनकी वाइफ आई, तो वो मतलब कि कुछ बातें थी, वो बातें की खड़े होकर के, फिर उनको छोड़ने जाने लगे। जब देखा तो मतलब कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुआ कि इनके दिलों में, इन अंसारी जो उनके दिलों में कोई वसवसा ना हो जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया क्यों, कि मतलब कि क्या होता है, शैतान के ज़रिए मतलब कि उनके दिल में ऐसी मतलब कि बातें ना डाल दें। अगर कोई चीज़ जैसे शक में आ जाए ना, अब देखिए शैतान ये वसवसा डाल दे दिल में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ कर रहे हैं, और दरवाजे पर खड़े होकर, है ना, और क्या हो रहा है कि दरवाजे पे खड़े होकर वो बातें कर रहे हैं, है ना? तो वो उनके दिल में क्या होगा कि मतलब कि सुबह कुछ शक आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, है ना? तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मतलब कि उनको रोक के बताया, है ना? सद्दे ज़रिया जो चीज़, है ना, शक में डाल दे, यानी कोई चीज़ ऐसा है कि जो चीज़ शक में डाल दे, तो उसे क्या कर दो, छोड़ दो, है ना? और अगर किसी वजह से आप बात कर रहे हैं, तो मतलब कि बेहतर है कि दूसरों को बता दो कि आप किससे और क्यों बात कर रहे हैं, है ना मेरी बहनों? क्या होता है, देखिए आप खुद सोचें कि अगर कोई भी बंदा किसी से बात करता है और अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़ाहिर-सी बात है नज़र आ रहा है, और किसी औरत से वो बात कर रहे हैं, तो कोई भी है, वो नबी भी थे, है ना? तो कोई शक, उनको पे शक नहीं किया जा सकता था कि वो तो अल्लाह के नबी थे। लेकिन कोई शैतान मरदूद क्या करता है, अच्छी-अच्छी बातों में गौर करिए मेरी बहनों, कि ऐसे जैसे मियाँ-बीवी बातें करते हैं, बातें करते-करते आपस में लड़ जाते हैं, क्यों, कुछ ऐसी बातें नहीं होती हैं। लेकिन शैतान क्या होता है कि उस बात को इधर-उधर करके शक में डाल देता है कि ऐसे नहीं, वैसे नहीं, तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आपस में देखिए जैसे कोई ऐसी बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं, बिल्कुल सही चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक-ठाक होता है, लेकिन कुछ ऐसा वसवसा दिल में डाल देता है, तो क्या होता है, उसमें शक हो जाता है। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कि उन्होंने बता दिया कि ये हमारी मतलब कि वाइफ है, मतलब कि हम जिससे बातें कर रहे हैं वही बिंदे अख्तब की बेटी है, जैसे इस तरह की, ताकि उनको शक में ना डालें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है की बातें कर रहे हैं ना। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया को दरवाजे तक छोड़ने गए थे, क्योंकि उनका घर दूर था, और रास्ते में वही दो अंसारी को देखा, यानी जब वो जा रहे थे, उनको मतलब कि सफिया रज़ी अल्लाह तआला का घर जो था, वो थोड़ा उनको दूर था, तो उनके दरवाजे तक छोड़ने गए थे, क्योंकि घर मतलब कि उनका दूर था, और रास्ते में उन्हें अंसारी 2 अंसारी जो बंदे वो मिले आपस में बात करते हुए,
تو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو کلیئر کر دی. تو ہماری بہنوں یہاں سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ ایسی باتیں ہو، اگر ایسا شک میں لگے کہ کسی کو شک میں یہ چیزیں ہو جائے گی تو ہمیں بات کو کلیئر کر دینا چاہیے. اگر کبھی کبھی ہم بات کو کلیئر نہیں کرتے ہیں، وہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ہم ایک دم سچے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو سچے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی جیسا ہوگا دیکھا جائے گا. نہیں، ایسے دل میں بات آتا ہے کہ میں تو جو بھی کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک شیطان ہے جو ہے بس ویسا ڈالتا ہے. تو اپنی بات کو کلیئر کرنا زیادہ بہتر ہے یہاں پہ، کہ ہم اپنی بات کو صحیح طور پہ دوسروں کو کنوے کر دینی چاہیے، تاکہ جو شک اور شبہات ہے وہ دور ہو جائے انسان کا. تو میری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. نہیں آئیں گی تو انشاءاللہ کوشچن آنسر کے ذریعے سمجھ میں آ جائے گی. اور یہاں ہماری حدیث ختم ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان اللہ بحمدہ. سبحانک اللہم وبحمدک. نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. میں آگے حدیث کے لیے اپنی ٹیچر پروین کو دعوت دیتی ہوں. سسٹر وہ آئے اور کنٹینیو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. صبح اعوذ ہاں، باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو آپ سب؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین. تو آتے ہیں میں اپنے باب پہ. باب نمبر ہے 1266. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کا اور 20واں کی صبح، مطلب 20ویں کی صبح کو اعتکاف سے نکلنے کا بیان. اب ہم حدیث سے اسے وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے. حدیث نمبر ہے 1909. مجھ سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، انہوں نے ہارون بن اسماعیل سے سنا. انہوں نے کہا ہم سے علی بن مبارک نے بیان کیا. کہا مجھ سے یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا ذکر کرتے سنا ہے. ایک منٹ ہے نا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا ذکر کرتے سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں سنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرہ میں اعتکاف کیا. ہم 20ویں رمضان کی صبح کو اعتکاف گاہ سے باہر نکلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 20ویں کی صبح خطاب کرتے ہوئے یعنی خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہم کو شب قدر دکھائی گئی ہے، پھر اسے بھلا دیا گیا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں. اس لیے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اعتکاف کیا تھا وہ واپس پھر اعتکاف کرے. یہ سن کر لوگ مسجد میں واپس آ گئے. ہم نے آسمان میں تھوڑا بھی بادل نہیں دیکھا تھا کہ اچانک سے تھوڑا بادل آئے اور وہ خوب برسے. اقامت کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ اور پانی میں سجدہ کیا، یہاں تک کہ میں نے کیچڑ کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک اور پیشانی پر دیکھا. تو یہ حدیث تھی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اب میں دعوت دیتی ہوں اپنی ٹیچر فرحت میم کو کہ وہ آئیں باقی حدیث بیان کریں. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جی نحمد ونصلی علی رسول الکریم وصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین
اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ رکھے، اور ہمارا یہاں بیٹھنا، یہاں پڑھنا، یہاں سننا، سب چیز اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور اللہ کے آگے مطلب ہم جو بھی کریں اس کو عمل کی توفیق بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں استقامت دے، ہے نا، اور بہت ہمارے لیے آسان کرے. آمین یا رب العالمین. چلے تو ابھی سسٹرز دیکھیں، کتاب رمضان میں ابھی یہ رمضان کا باب چل رہا ہے نا، تو ابھی اعتکاف کی بات چل رہی ہے، یعنی ابھی کتاب الاعتکاف آیا جو رمضان کے باب میں آیا. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے ماشاءاللہ بہت ساری بات سنے ہیں نا کہ اعتکاف ایک ہوتا ہے اعتکاف مسنون جو رمضان میں ہوتا ہے، چاہے آخری عشرے میں ہو، چاہے 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے، ہاں، اور اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے نفل، یعنی جو رمضان غیر رمضان میں. تو غیر رمضان میں آپ ایک دن کا بھی کر سکتے ہیں، ویسے تو رمضان میں بھی آپ ایک رات کا کر سکتے، کچھ گھنٹے کا کر سکتے، لیکن اگر رمضان میں کر رہے ہو یعنی ایک دو دن کا، تو اس میں تو روزہ لازم ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن غیر رمضان میں اگر ایک دو دن کا کرے تو اس میں روزہ نہ بھی ہو تو بھی چلے گا، وہ آگے آئے گا. بس یہاں آپ کو یہ فرق میں بتا رہی ہوں. مسنون جو اعتکاف ہے وہ مسجد میں کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے. میں بھی عورتوں کی بات پہ آؤں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو عورت کو جو مسنون ہے وہ تو مسجد میں ہے، لیکن مسجد میں یہ بھی نہیں ہے، کوئی انتظامات بھی نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر اگر عورت سپوز کہ وہ گھر میں کر لیتی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ ویسا ثواب مسنون کا ثواب نہیں پائیں گی، یہ علماء کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اللہ عالم آگے آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے تو اب شروعات کرتے ہیں. اچھا، حیض والی عورتیں رمضان میں جب اس کے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں کرنا، تو پھر وہ اعتکاف بھی نہیں کر سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یعنی بیٹھے ہو ذکر اذکار کر رہے ہو تو پھر تم اعتکاف کرو، نہیں. ٹھیک ہے، اعتکاف کی نیت ہو نہیں. لیکن اب یہاں پر ایک اور مسئلے کی بات آ رہی ہے کہ استحاضہ، حیضہ کو تو منع ہے، لیکن استحاضہ والی عورت، استحاضہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو مینسز کے علاوہ جو خون آتے رہتا ہے نا، تو وہ استحاضہ میں تو آپ کو پتا ہے کہ سارے اس میں ہم ہر کام کر سکتے ہیں، مطلب عبادت سب کر سکتے ہیں. استحاضہ والی عورت اس کو دن کو ہٹا دینا چاہیے، جو مینسز کے دن ہوتے ہیں اس کو ہٹا کر جو دوسرے دن ہے وہ اس پہ پوری عبادت کرے گی. تو اب یہاں پر باب باندھا ہوا ہے کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. کیا مستحاضہ، حائضہ نہیں ہے، مستحاضہ، جس کو وہ جو بیماری ہو جاتی ہے نا ایکسٹرا خون، ہیوی بلیڈنگ کی، وہ تو کیا مستحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اب یہ سوال ہے باب میں. تو اب یہ باب کا سوال کو ہم کو جواب کس میں ملے گا؟ ہمیں حدیث سے ملے گا. تو سبحان اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ مطلب جو باب بنتے ہیں نا تو وہ کانٹیکس میں ہوتا ہے، اور اگر سوال ہے تو اس کا جواب بھی ہمیں اسی حدیث سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلے تو اب دیکھتے ہیں. باب نمبر ہے 1267. ٹھیک ہے، ہاں. اور کیا مستحاضہ عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ یعنی حیض ہو تو نہیں کر سکتے نا، لیکن استحاضہ میں وہ کر سکتی ہے. دیکھا ابھی جواب کیا ملے گا. ہم سے قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن زریع رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے خالد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے اکرمہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا. اب کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بی بی، اور وہ بی بی یعنی ازواج مطہرات میں سے کون؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اعتکاف کیا
اور وہ استحضاء میں مبتلا تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیا بیماری کے اس میں زمر میں آتا ہے؟ وہ استحاضہ کی بیماری تھی، لیکن وہ اعتکاف کر رہے تھے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اعتکاف کیا، اور وہ استحاضہ میں مبتلا تھی، ہمیشہ سرخی اور زردی دیکھتی رہتی تھی. اور ایک اس میں آتا ہے کہ ایسا تش پتہ نہیں، کھونچا جیسے مطلب تھالی، جیسے بڑی تھالی ہوتی ہے نا تش، تو اس کے اندر وہ اتنا بلیڈنگ ہوتا تھا کہ وہ اس میں بیٹھ جاتے تھے. تو یہ جو بات چلے نا کہ سرخی اور زردی دیکھتی رہتی تھی، مطلب آپ کو پتا ہے کہ استحاضہ کے پورے دنوں میں کلر آف دا بلڈ چینج ہوتے رہتا ہے. وہ کبھی کون سا رہتا ہے، کبھی کون سا رہتا ہے نا. تو وہ دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ ہم کبھی ان کے تلے ایک تشت رکھ دیتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے رہتی ہیں. امیجن کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس تو ابھی یہاں پر ہیوی پیڈز ہے، ہم پیڈ چینج کر سکتے تھے. وہاں کیا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے کہ ان کو اس بیماری کی وجہ سے، مطلب وہ جب نماز پڑھتی تھی تو بہت ان کا ہیوی بلیڈنگ ہوتی تھی، تو ہم کیا کرتے تھے کہ ایک تشت، ہمیں پتا ہے تشت کیا ہوتا ہے؟ کاپر کا، پہلے زمانے میں کاپر ہوتا ہے، تو ایک کھونچا جیسا نہیں ہوتا ہے، وہ ان کے نیچے رکھ دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کچھ اونچا ہوگا اور اس کے نیچے وہ ہوگا، اور وہاں بیٹھ جاتے تھے، لیکن نماز پڑھتے رہتے تھے. تو استحاضہ میں ہر عبادت یہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ استحاضہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ اعتکاف بھی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں چلے آگے کی حدیث ہے، باب ہے 1268. اب یہاں سے میرے بہنوں کیا ہوگا معلوم ہے؟ زیادہ تر حدیث سے ریپیٹیشن آئے گا، لیکن جو عنوان ہوگا نا اس کے تحت کوئی نہ کوئی بات آئے گی، یا کوئی ایک تھوڑی سی چینجز میں آئے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے، عورت اپنے خاوند سے اعتکاف کے حالت میں مل سکتی ہے؟ اب یہ بھی کویشچن ہے. ابھی دیکھیں، یاد رکھنا کہ اعتکاف کی حالت میں کوئی ازواجی تعلقات ویسا نہیں ہے، لیکن کوئی ضروری کام ہے، کوئی مل سکتا ہے کیا؟ اب وہ مل سکتا ہے کیا، اس کا جواب ابھی ہمیں انشاءاللہ یہ حدیث سے ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، حدیث سیم ہے، ریپیٹیشن میں آ رہی ہے. اب امیجن کر دی جائے کہ کیا ہوا تھا. ہم سے سعید بن عزیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے لیث رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبد الرحمن بن خالد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت زین العابدین بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما اجمعین سے، ان سے حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خود کیا ہے؟ راوی ہیں، خود بیان کر رہے ہیں. بیان کیا، جو بی بی تھی، وائف تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ یہاں تک ایک سند ہوئی. اب دوسری سند کیا ہے بتاتی ہے کہ اور ہم سے عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام رحمۃ اللہ نے، کہا ہم کو معمر رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پھر علی بن حسین رضی اللہ عنہما. اب اس پہ زین العابدین نہیں ہے، اور حضرت علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، وہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جلدی کرنا کریں، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. اب دیکھیں، امیجن کریں، وہ ملنے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، اور جب جانے لگی تو فٹافٹ، اور آگے ابھی بات آئے گی کہ وہ تھوڑا رات کا اندھیرا بھی تھا، تو وہ جانے لگی تو ایسے یعنی جلدائی میں جانے لگی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ذرا ٹھہرو،
اتنی جلدی مت کرو، یعنی میں تم کو سی آف کرنے یعنی ریسیو تم کو پہنچانے جیسے میں آتا ہوں، جلدی نہ کریں، تیرے ساتھ چلتا ہوں. ان کو تھرتھری ان کو کیا ہے چاہتا ہوں ان کی کوٹری، تیرے ساتھ چلتا ہوں، چاہتا ہوں ان کی کوٹری تک، ہاں ٹھیک ہے، ان کی کوٹری تک. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، یعنی ان کی جو گھر تھا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس تھا. ٹھیک ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. خیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، راستے میں 2 مرد ملے، سیم حدیث. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پکارا، آؤ آؤ. وہی سیم اپنے کیا ان کو بدگمانی نہ آئے نا، تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ آؤ، یعنی آؤ آؤ یعنی دیکھو ٹھہرو ذرا ادھر نزدیک آؤ. یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. وہ کہنے لگے سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ایسی بدگمانی نہیں کر سکتے، آپ کیوں وضاحت دے رہے ایسا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی، شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن میں دوڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں ڈرا کہیں تمہارے دل میں کچھ برا خیال نہ ڈالے. تو ابھی دیکھ اس کی سب تفسیر ماشاءاللہ ہو چکی ہے، ہاں کہ تھوڑا یہاں پر ڈیٹیل میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جب آپ کی سارے ازواج مطہرات آئے تھے، ہاں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس لیے روکا کیونکہ ان کا گھر جو تھا نا وہ کچھ دوری پہ تھا، ٹھیک ہے، کچھ دور تھا، تو ان کے وہ جیسے ان کو سیاہ کرنے. حالانکہ یہی حدیث وہی باب لے کے آئے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ کہ گھر سے باہر بھی نکل سکتا ہے با ضرورت، ناٹ بلا ضرورت. یاد رکھنا بہت اندھیرا تھا، ان کو پہنچانا تھا، اور مطلب یعنی تھوڑی دوری پہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں سے بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر بھی باہر نکل کے اپنی ازواج مطہرات کو کہاں پہنچائے، ان کے گھر تک. تو اس دیکھو سوال کیا تھا، یہ حدیث کے عنوان عورت اپنے خاوند سے اعتکاف کی حالت میں مل سکتی ہے، تو اب کیا جواب ہوگا بتاؤ، مل سکتی ہے. ہاں بہنوں بتاؤ، بولیں. ہاں مل سکتی ہے، مل ہے. سکتی ہے، مل سکتی ہے. مل سکتی ہے، جی جزاک اللہ خیر. چلے آگے ہے، آگے کا باب ہے 1269. اعتکاف والا ہاں اپنے اوپر سے بدگمانی دور کر سکتا ہے. سیم حدیث، سیم معاملہ، لیکن تھوڑی سی ایک بات یہاں نہیں آئے گی جو ہم ابھی سیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے ہیں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو میرے بھائی نے خبر دی، انہوں نے سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے محمد بن ابی عتیق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نے بیان کیا. سیم بات دوسری سند بھی امام بخاری پھر لے کے آئے، دوسری سند. اور ہم سے علی بن عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے تھے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آئیں، ملنے آئیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. جب وہ لوٹ کر چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کو چلے. ایک انصاری مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دیکھا. اور وہاں 2 کی بات ہے، یہاں 1 کی بات ہے، تو ہو سکتا ہے ایک واضح ہو اور دوسرا اس کے بغل میں ہو، مطلب ٹھیک ہے. ایک انصاری مرد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا ادھر آؤ، یہ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں. کبھی سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا، یہ
صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں. ہاں یعنی دیکھیں تھوڑی سی بات میں ہے اور جو بات تھوڑی سی ایک ورڈ بھی ہونا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر اس کو لے کے آتے. ٹھیک ہے وہ بات کو. شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن میں پھرتا ہے. علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے سفیان سے پوچھا کیا صفیہ رضی اللہ عنہا رات کو آپ کے پاس آئی تھی؟ اب دیکھیں تھوڑی سی اب یہاں پر الگ بات آئی. اب وضاحت کرنی تھی نا کہ اب اتنا امیجن کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں پہنچا رہے ہیں تو اب کوشچن کیا ہے کیا وہ رات میں آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رات کو نہیں تو پھر کیا؟ یعنی رات میں نہیں تو اور کیا. یعنی اسی لیے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی نا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آئی. تو یہاں بس ایک چھوٹی سی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جب آئی تھی تو رات کا وقت تھا. ہاں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ راستے میں پہنچا مطلب راستہ بھی تو اندھیرا ہی ہوگا ظاہر سی بات ہے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت کی ہے نا. لیکن صحابہ تو سبحان اللہ کہتے. آپ کو کیا لگتا ہے ان کے دل میں وسوسہ آئے گا؟ تو میری بہنوں دیکھو ان کے دل میں بھلے نہ آئے یہ ہمارے لیے سبق ہے. ابھی کہا نا ٹیچر نے کہ ہم ایسا نہیں سوچ سکتے کہ ہاں ہم تو صحیح ہے کوئی جائے کوئی گمان کرے یا نہیں کرے جانے دو. اگر موقع ملے ہاں کبھی کبھی ہم کو موقع نہیں ملتا لیکن اگر ہمیں موقع ملے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ انہوں نے دیکھ لیا اور اس کو بلا لیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو موقع نہیں ملتا تو پھر بدگمانی کا پھر اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. کبھی موقع ملے تو بتا دینا چاہیے لیکن اگر موقع وہیں ملے نا تو بتا دینا چاہیے کہ یہ کون ہے. تو میری بہنوں یہاں پر ایک اور بھی بات آتی ہے کہ جب ہم سپوز میں اور تم پریکٹیکلی اگر لیں تو کبھی ہم نامحرم کوئی اپنا کزن ہو سکتا ہے نا کوئی ضرورت سے بات کرے اور وہاں سے کوئی گزرے تو اب کوئی کو مت لو ہم خود لیں اپنے آپ کو وہاں رکھو. ہم نے کسی کو دیکھا تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں بدگمانی میں آ جاتے اور یہ وہاں پر شیطان ایسا وار کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ شیطان خون یعنی اپنے بدن کے خون کتنی جلدی دوڑتا ہے نا اس طرح وہ اپنی بدگمانی ہمارے اس میں ڈالتا ہے نعوذ باللہ. اور آپ کو پتا ہے نا بعض بدگمانی ہمیں یعنی ہمارے اس کا باعث بنتی ہے گناہ کا باعث بنتی ہے. اسی لیے تو اب ہمارے کو کیا سبق ہے سسٹرز کے جلدی سے بدگمانی نہیں لانی ہے. اگر آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھ لینا چاہیے. اور یہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہاں ہم تو نہیں ہمارے کو تو نہیں آئے گا. ایسا نہیں اچھوں کو آتا ہے. یہاں دیکھیں نا کہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ صحابہ کو آیا نہیں تھا لیکن ہمارے لیے وہ سبق ہے کہ ایسا آ سکتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی کی کہ دیکھو کوئی بدگمانی نہیں لانا یہ تو میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ بہت عملی پوائنٹ ہے. کسی کی لڑکی بھی ہو نا ابھی سپوز کسی کی بیٹی ہو تو اسکول کے زمانے کے کوئی لڑکا مطلب اسکول کا کلاس میٹ سے اگر اسکول کے پاس ہی تھوڑا سا بات کر لے کیا 10 بدگمانی اور وہ بدگمانی کا اور لوگ کیا کریں گے یہاں وہاں بات پھیلا بھی دیں گے. ہوتا ہے نا ایسا. اللہ ہمیں بدگمانی سے بچائے. ٹھیک ہے چلے آگے ہیں صبح کے وقت اعتکاف سے باہر آنا. یہ باب ہے 1270. ہم سے عبد الرحمن بن بشیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے سلیمان احول رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو ابن ابی یجیج نہیں نجی ابن ابی نجی کے ماموں تھے. انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابو سعید ابو سعید سے سفیان نے کہا اور ہم سے محمد امرو رحمۃ اللہ نے بیان کیا انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ سے
اور میں سمجھتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی لبید نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے کہا یہ کیوں بار بار یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سارے راویوں کو بار بار کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ جو تھرڈ راوی یعنی جس کے پاس سنا تھا وہ ان کی چین آف نریٹرز کیسے کس طرح پہنچی وہ سارا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی صداقت ہے الحمدللہ، ہاں، ہم تک پہنچانے کے لیے کہ یہ صحیح کے درجے تک صحیح میں نے حدیث کیسے پہنچی، تو اتنے سب راوی ہیں، اتنے سب طرق سے یہ حدیث پہنچی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے بیچ والے دہے مطلب جو 11 to 20 ہاں بیچ والے دہے میں اعتکاف کیا۔ جب 20ویں تاریخ کی صبح ہوئی تو ہم نے اپنا اسباب مسجد سے اٹھا لیا، یعنی ابھی جیسے اب ہمارا بیچ کے 10 دن کا ہی اعتکاف تھا تو ہم وہ ختم ہوا تو ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس تشریف آئے اور فرمانے لگے جو لوگ اعتکاف میں تھے وہ پھر اعتکاف کی جگہ آ جائیں، کیونکہ میں نے شب قدر دیکھی اور یہ بھی دیکھا کہ اس شب کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی جگہ سے لوٹ آئے اور آسمان پر ابر اٹھا، ہاں، اور پانی برسنے لگا، قسم اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا، اس دن آخر وقت ابر اٹھا اور مسجد تو ایک منڈوا تھی، مطلب ایک دم پانی سے بھر گئی تھی، وہ ٹپکنے لگی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور پیشانی پر کیچڑ کا نشان دیکھا۔ اب یہاں پر باپ کیا لائیں امام بخاری رحمۃ اللہ کہ صبح کے اوقات میں اعتکاف سے باہر نکلا۔ اب ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اعتکاف سے نکلنے کا ارادہ کرے، ہاں، اور پھر چاہ کے نہیں پھر اعتکاف کر لے، تو پھر وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ پھر کیا ہوا کہ 11 to 20 تک کر رہے تھے، لیکن شب قدر کی ہو سکتا اس رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دی کہ آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو شب قدر کو ڈھونڈو، تو سارے صحابہ کو کہا کہ اب آپ نے جو اٹھا لیا نا اپنا سامان رکھو، واپس سے آپ اعتکاف کر لو، ہاں، کیونکہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا۔ اب اس خواب کو 21 کی نائٹ تھی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں شب قدر تو اسی لیے تو ہمیں اس سے یہ نہیں لیا جا سکتا کہ نہیں 21 کو ہی ہمیشہ شب قدر ہو سکتی ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اس رمضان کو شب قدر 21 میں ہوں گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے وہ اتنی تفصیل بتا رہے ہیں کہ ناگ یعنی سجدہ کیا تو یہ سارے علامات ہیں نا شب قدر کے کہ پانی برسے گا، ابر چھایا ہوا رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس اس سے کوئی یہ نہ لے کہ 21ویں ہی ہمیشہ ہر رمضان میں 21ویں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے تو ہمیں تلاش کرنے کی بولا ہے کس میں؟ آخری عشرے میں، اور خاص کر کے اس کی تاکرات۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، چلے، اور یہاں سے اور ایک بات پتہ چلتی کہ اعتکاف والا رات کو بھی باہر آ سکتا ہے اور دن کو بھی باہر آ سکتا ہے، ہاں، صحیح ہے نا؟ جیسے رات میں وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑنے گئے تھے وہ، اور دن میں ابھی جیسے انہوں نے 1-10 کے مطلب بیچ کا جو اعتکاف تھا اسی کی نیت کی تھی، لیکن پھر باہر آ گئے تھے، اور پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا، مطلب خواب میں دکھایا گیا، تو پھر سے وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے۔ چلے آگے ہیں باب 1271 شوال میں اعتکاف کرنے کا بیان۔ شوال کون سا مہینہ؟ رمضان کے بعد۔ تو ابھی یہ بھی وہی حدیث ہے، ہاں، اسی یہ گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات پتہ چلتی ہے جو ہم اب انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم سے محمد بن ہم سے محمد بن سلام رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، کہا ہم کو
محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دی، انہوں نے یحییٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے امرا بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا، اب بہت غور سے سنا، یہ گزر چکی ہے پھر بھی بہت غور سے سنا، کہ انہوں نے کہا کس نے، اب کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، وہ بھی ازواج مطہرات. ہاں، انہوں نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں جایا کرتے تھے. تو یعنی اس سے کیا مضمون پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نیت کر کے اعتکاف میں بیٹھ جانا، پھر جتنے بھی دن ہو، ٹھیک ہے نا. تو کیا فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کی جگہ پر جایا کرتے تھے، ہاں، صبح کی نماز پڑھ کر. راوی نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی. اب دیکھو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ کیا میں آپ کے ساتھ بھی، یعنی آپ کے ساتھ، یعنی مسجد میں باہر خیمہ، الگ خیمہ، لیکن کیا میں آپ کے ساتھ اعتکاف میں آ سکتی ہوں، مطلب کر سکتی ہوں آپ کے ساتھ، یہ انہوں نے اجازت مانگی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اب یہ ذہن میں رکھے میری بہنوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ آئیں اور ان کے ساتھ اعتکاف کریں. ٹھیک ہے، مسجد میں باجو میں خیمہ الگ ہوگا، ہاں، الگ ہی یہاں تھا. انہوں نے وہاں ایک تمبو لگایا، ایک خیمہ لگایا، یعنی ٹینٹ، ٹھیک ہے، تمبو لگایا. یہ سن کر ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہما نے بھی ایک ڈیڑا جمایا. جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا تھا، وہاں باجو میں انہوں نے بھی لگا دیا. کس نے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ. اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما نے بھی جو سنا، انہوں نے بھی ایک خیمہ کھڑا کیا. اب دیکھیں کس نے، اب یہ دیکھا دیکھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی بات پہ ہم آئیں گے. انہوں نے بھی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی، وہ بھی آپ سے ازواج مطہرات، ہاں، تو انہوں نے بھی کیا کیا، وہاں ان کے بازو میں ایک اپنا خیمہ کھڑا کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اور رضی اللہ عنہا جب صبح کی نماز ایک نا کھڑا کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ کر لوٹے تو دیکھا تو وہاں چار تمبو تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دی تھی، ایک تمبو کی توقع تھی، وہاں چار تمبو تھے، یعنی چار خیمے تھے. ہاں، چار تمبو یعنی ڈیرے کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ تمبو کیسے؟ لوگوں نے بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں نے سچ بتا دیا کہ کس کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا ہے، یہ اجر کی نیت سے نہیں کیا ہے، یہ کس کی نیت سے کیا ہے؟ دیکھا دیکھی کی نیت سے. وہ کر رہی تو میں بھی کروں، ایسا. ٹھیک ہے، اور یاد رکھنا میرے بہنوں، یہاں پر ہمارے کو یعنی یہ ہمارے لیے سبق کے لیے یہاں پر یہ آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انہوں نے ثواب کی نیت سے یہ نہیں کیا، بلکہ زد دم زد، ایک دوسرے کی ریس سے، یعنی ایک دوسرے میں ہوڑ، آگے بڑھنے سے، کمپٹیشن جیسے. ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، ان ڈیڑوں کو اکھیڑ ڈالو، حکم دیا گیا کہ یہ تمبو اٹھا ڈالو. اب یاد رکھنا کتنا عظیم کام جو اعتکاف مسنون ہوتا ہے رمضان میں، اس کو بھی اٹھانے کو کہہ دیا. ٹھیک ہے، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، وہ اکھیڑے گئے تمبو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس سال اعتکاف ہی نہیں کیا، اور وہ جو نیت کر چکے تھے تو وہ کیا ہوا، شوال کے آخر دہے میں کیا، یعنی شوال میں کر دیا. اس رمضان، یعنی وہ جو اعتکاف تھا نا وہ شوال میں کر دیا. تو یہاں سے ابھی یہ بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی ایک بار پھر ہم دہرانا چاہیں گے سسٹرز، کیا بات پتہ چلتی ہے، نیک کام کرنا ثواب کی بات ہے ضرور، لیکن اس نیک کام کسی کے مقابلے میں، کمپٹیشن میں نہیں کرنا ہے، یا کسی کو نیچے دکھانے میں کہ نہیں.
یا کسی کو ہرانے کے لیے نہیں، یہ نیت سے نہیں کرنا چاہیے عبادت یا کوئی بھی نیکی کا کام، ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نیکی تو وہ نیکی ہی نہیں ہے. اور اتنا مستون رمضان کے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تمبو اکھاڑ دیے اور اعتکاف سے باہر آ گئے اس سال. تو اور دیکھیں ابھی ایک ہمیں حدیث ملتی ہے نا کہ نیکی میں رشک جائز ہے نا، لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہاں رشک نہیں بلکہ ضد بازی سے یہ عبادت ہو رہی ہے، رشک سے نہیں. تو میری بہنوں رشک میں مطلب دیکھنا وہ حدیث کا مفہوم پتا چلتا ہے نا کہ حسد تو نہیں لیکن رشک کیا جا سکتا ہے. رشک کیا ہے معلوم ہے کہ اگر تم نے کسی کو اچھی عبادت کرتے دیکھا یا اچھی نیکی کا کام کرتے دیکھا تو تمہارے دل میں آئے کہ میں بھی کروں، ٹھیک ہے، تو وہ کروں. اس میں کیا آئے گا کہ تم یہ سوچو گے تو پھر تم اس کی ہوڑ میں نہیں جاؤ گے، تم اس کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں وہ کام کرو گے، تم پھر اپنے ہی طریقے سے وہی اچھا نیکی کا کام اپنے ایک لیول پر الگ سے کرو گے. مطلب وہ دکھا دیکھی کا نہیں ہوگا. تو اس کو رشک کہتے ہیں. رشک کرنا جائز ہے لیکن یہاں ضد تھی نہیں، ارے اس نے اتنا اچھا کیا میں ضرور اس سے اچھا کر کے دکھاؤں گی، وہی کام اور اچھا طریقے سے، مطلب وہ ضد کی وجہ سے. تو یہ کوئی نیکی نہیں ہوئی میری بہنوں، یہ نیکی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا کہ لوگ کہیں گے کہ میری زیادہ یعنی ایک ہم جیسے دین کے دائی نکلے سپوز، ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم دین کا کام کر رہے ہیں میری بہنوں، ٹھیک ہے. کوئی کہے گا ارے میرے تو اتنے شاگرد ہیں، کوئی کہے گا ارے میرے تو اتنے شاگرد ہیں، اور شاگرد زیادہ ہونے یعنی اسٹوڈنٹ زیادہ ہونے کی دیکھا دیکھی رشک، حالانکہ وہ رشک نہیں ہے، وہ کمپٹیشن سمجھتے ہیں. میری بہنوں جب آپ کسی کو بتانے کے لیے نکلو، آپ ٹیچر بنو یا یعنی تبلیغ کے لیے نکلو تو سامنے چاہے ایک ہو تو بھی آپ کو کرنا ہے، چاہے 10 ہو یا چاہے 100 ہو. پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہاں اس کے اتنے تھے میرے اتنے ہیں، پھر دکھانے کی بات نہیں ہے سسٹرز. یہ عبادت یا نیکی کا کام کمپٹیشن سے نہیں ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت پہ ہوتا ہے. اور ایک بات یہاں سے پتا چلتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں ہر حال میں اپنی ذمہ داری یعنی اپنی خوشی سے اپنے اوپر جو نیکی کا کام آیا ہوا ہے یا اپنی ذمہ داری میں کوئی ہے اسے دیکھنا ہے، اس سے کرنا ہے، نہ کہ دوسرے کی دیکھا دیکھی. یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا. یعنی دیکھیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم نیکی کا کام کرتے ہو، کوئی کسی کے لیے بھی چلے کوئی بھی ہو تو کوئی تعریف نہ کرے تو پھر ہم مند پڑ جاتے ہیں، ہے نا. یعنی ارے ہم نے اتنا کس نے کیا، کوئی نے ایک تعریف کا ایک بول بھی نہیں اٹھا. نہیں، تعریف کے لیے نہیں، کوئی کر دے وہ الگ بات ہے، تعریف کے لیے نہیں نیکی کی جاتی ہے. کوئی کرے یا نہ کرے، ہم نے تو اللہ کے لیے کیا نا، ہم نے تو اخلاص سے کیا نا، اللہ قبول کرنے والا ہے. اور پھر وہ کام پہ لگ جانا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اس سے مند پڑ جائیں کہ ارے کوئی تعریف بھی نہیں کرتا یا کوئی آتا بھی نہیں ہے، ایک چلو اسٹوڈنٹ کم ہو گئے. نہیں، ہمیں تو وہ کام کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی اخلاص اور کوشش پر نظر رکھنی چاہیے میری بہنوں، ہے نا. تو وہ جیسے پتہ ہے نا کہ کلو امرائن کلو مسئولہ، مطلب ہر رائی سے اللہ تعالیٰ اس کی یعنی پوچھا جائے گا، اس کی یعنی اس کے انڈر میں جو ہے اسے پوچھا جائے گا. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دیکھا دیکھی کیا ہے نا. یہ بات یہ حدیث کو معلوم ہے نا. ریت اپنی آس پاس کے لوگ ان تک پہنچانا ہمارا کام ہے، کیونکہ یہ ہمارے پاس امانت ہے جب ہم نکلیں گے تبلیغ کے لیے. تو
اب یہاں پر خاص کر کے کیونکہ وہ خیمہ لگا ہوتا ہے تبلیغ کی بات اسی لیے، حالانکہ دنیا کے کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں ایسے دیکھا دیکھی میں، اور کوئی اور نیکیاں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں وہ عبادت کی بات ہے اسی لیے یہاں ہم اسی کا اگزامپل لے رہے ہیں کہ جب ہم تبلیغ کے لیے نکلے یا پڑھانے کے لیے نکلے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرے گا جس پہ اخلاص ہو. اس لیے اپنے بولتے نا ایک شاگرد ایک ہو یا 10 ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو مطمئن ہو کر اچھے سے اپنا سکھانا ہے. کیا پتا وہ ایک یا یہ چند وہ 1000 کے بھی برابر ہو، ہے نا، ہو بھی سکتا ہے نا، وہ پھر آگے جا کے اور 100 لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں، وہی شاگرد ہوتا ہے نا ایسا. لیکن ہماری نیت پر دار و مدار، یعنی اس کا اجر ہمارے ہم کو اپنی نیت پر ملے گا اور صرف اللہ کے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے لیے ہمیں کوئی بھی کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. اللہ کو وہی عمل قبول ہے جو اس کے لیے کیا جائے، جس میں اخلاص. اچھا، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، کیونکہ یہاں پر چلے اپنا نفس بھی تو ہے نا، اور نفس میں شیطان حاوی ہو سکتا ہے، تو وسوسہ آئے یعنی ایسا کرنے جائے کہ ہاں یہ کر رہی تو میں اس سے اور اچھا کروں یا اس سے اور دیکھا دیکھی کروں، تو پھر وہاں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم کو ایسے میں کوئی محفل میں بھی جانا چاہیے جہاں ہمارا ایمان تازہ ہو، مطلب کیا آتا کہ یہ جو اندر اپنا یعنی ہو رہا ہے نا اس پہ ہمیں استقامت ملے، دیکھا دیکھی نہ ہو. اخلاص آنے کے لیے ایسی مجلس میں بھی جانا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور وسوسے کا اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ ارے اس نے ایسا کیوں کیا، میں بھی کروں، وہ وسوسہ آ جائے، تو پھر شیطان کی پناہ اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگا. دیکھیے یہ سارے پوائنٹس یہاں پر لکھا ہوا ہے، ہاں آپ کے اسکرین پہ بھی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ہاں دیکھیے یہاں پر اور ایک میں کوئی بھول گئی ہوں تو میں دیکھ رہی ہوں. ہاں نہیں، یہ سب وہی پوائنٹس ہے جو ہم نے بتائے وہی ہیں، ٹھیک ہے. ہاں لوگوں ایسا کھڑی یہاں بات ہے، لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے کوئی بھی کام نہ کریں. ہاں کہ کسی کو خوش یا کسی کی ناراضگی سے ہمارے اس کام میں فرق نہیں آنا چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگنے. ہاں کام اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے. یہ آپ کی اسکرین پہ سارے پوائنٹس ہم جو بولے وہ سارے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سلام کرنے سے پہلے ہم اور ایک بات بتا چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ شیطان ابھی میں بول رہی ہوں تو ایسا نہیں کہ میرے اس میں نہیں آ سکتا، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے نا. اور وہ رشک اور حسد، اس کی بھی ایک باریک لائن ہے. کب تمہارا رشک حسد میں بدل جائے نا یہ بھی پتہ نہیں چلتا. اور آپ کو حسد کیا ہوگا پتہ ہے؟ رشک تو یہ ہے کہ میں اس سے میں بھی ایسا کروں یا مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسا اچھے کام کرنے کی یا نیک کام کرنے کی. اور حسد کیا ہے؟ یہ جو نیک کام کر رہی ہے نا میں اس سے اور اچھا کروں اور اس کا یہ نیک کام کیا ہو جائے؟ ٹھپ پڑ جائے، یعنی اس کا کوئی معنی نہ رہے یا اس کو اس سے چھین جائے. یہ ہوتا ہے حسد. تو حسد اور رشک میں بہت باریک لائن ہے، تو اس پہ ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. ہاں چلے اب میں دعوت دوں گی کہ آگے کی حدیث ہماری سسٹر امیناز وہ بیان کرے آگے کے لیے. ہاں چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی اعتکاف کے باب میں ہی اگلی باب اور حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ.
باب نمبر ہے 1272، اعتکاف کے لیے روزہ ضرور نہ ہونا، یعنی اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ بیمار مطلب ہوتے ہیں، یا مثلا ایسی بیماری میں ہوتے جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے نا، لیکن وہ چاہتے کہ وہ بھی مطلب اعتکاف کر لے، مطلب کچھ عبادت ان سے ہوتی نہیں، جیسے روزہ مطلب دل کرتا ہے نا کسی کا مطلب روزہ رکھنا، لیکن کسی طبیعت کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ روزہ نہیں پاتے، تو مطلب کیا مطلب وہ چاہتے کہ وہ اعتکاف کر لے، تو کیا خالی وہ مطلب بغیر روزے کے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں یہ جواب انشاءاللہ ملے گا اس حدیث کے ذریعے کہ وہ کر سکتے، مطلب کہ اس میں مطلب باب کا جیسے عنوان ہے نا کہ اعتکاف کے لیے مطلب روزہ ضرور نہیں ہونا، یعنی اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کسی کا کوئی ایسا عذر ہے تو وہ خالی بھی مطلب رکھ سکتا ہے، یا خالی بھی کوئی مطلب اگر اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو وہ مطلب کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں انشاءاللہ ہم حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 1915۔ ہم سے اسماعیل بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبد الحمید سے، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے خطاب سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے جہالت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی۔ یعنی یہ شخص کون تھے؟ عمر بن خطاب تھے، کہ میں نے جہالت، وہ کہہ رہے کہ میں نے جہالت کے زمانے میں نظر مانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے وہ کہ میں نے جہالت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات طواف کروں گا، یعنی رات کا ذکر ہے طواف کرنے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی منت پوری کر، انہوں نے ایک رات بھر پھر اعتکاف کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رات کو سسٹرز دیکھے روزہ نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا مطلب منت مانگی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی منت مانگی تھی حضرت عمر بن خطاب نے جہالت کے زمانے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی مطلب جو منت ہے تیری وہ تو پورا کر لے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ روزہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، تو ہمیں اس حدیث سے یہ بات کلیئر الحمدللہ پتا چلتی ہے الحمدللہ۔ جیسے لیکن دیکھیں سسٹر، یہ حدیث پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب یہاں پر مطلب حدیث لا کر اسی بات سے ہمیں دوسری بات کا بھی مطلب الحمدللہ انفارمیشن مل رہی ہے، دوسری بات بھی معلوم مطلب پتا چلتی ہے، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کی یہ حدیث پہلے بھی سبا ٹیچر کے مطلب سبا ٹیچر نے بیان کیے تھے، لیکن اب واپس یہ ریپیٹ ہو چکی ہے، تو اس میں مطلب کیا بتایا گیا کہ مطلب روزے اعتکاف کے لیے روزہ مطلب شرط نہیں ہے، یہ ہمیں حدیث سے الحمدللہ اخذ ہوتا ہے۔ اب اگلا باب دیکھتے ہیں کہ کسی نے جاہلیت یعنی کفر میں اعتکاف کی منت مانی پھر مسلمان ہو گیا۔ اب اس میں ہے یعنی کسی نے جہالت یعنی حالت کفر میں اعتکاف کی منت مانگی پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث ہے 1916، یعنی ہم سے عبید اللہ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے، انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے، کہ حضرت عمر نے جہالت کے زمانے میں، یہی حدیث واپس وہ ریپیٹ ہو رہی ہے، ابھی جو ہم نے پڑھے واپس حدیث ریپیٹ ہو رہی ہے، جس میں واپس ان کا ذکر آیا کہ حضرت عمر نے جہالت کے زمانے میں یعنی کفر کے زمانے یعنی حالت کفر میں مطلب مسجد حرام میں انہوں نے کیا تھا اعتکاف کی منت مانگی تھی، اور راوی نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رات بھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی منت پوری کر لو۔ تو ہمیں اسی بات کا مطلب یہاں پر کلیئر یہ ملتا ہے کہ جب انہوں نے مطلب اسلام قبول کیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے انہیں اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ اپنی منت پوری کر لو۔ یہ بھی واپس حدیث مطلب ریپیٹیشن ہے، یہ پہلے بھی گزر چکی تھی الحمدللہ، اس میں زیادہ کچھ تشریح نہیں تھی۔ اب اگلی حدیث ہے، اگلا باب ہے رمضان کے بیچ والے دہا میں اعتکاف کرنا۔ باب نمبر ہے 1274، جو رمضان کے بیچ والے دہا میں اعتکاف کرنا، جس کی حدیث ہے یعنی رمضان کا بیچ والا دہا یعنی مطلب جو سیکنڈ عشرہ ہم جسے کہتے ہیں نا رمضان کا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ آخری جو عشرہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ افضل ہوتا ہے نا، جس میں لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، ہم آخری 10 راتوں میں زیادہ مطلب عبادتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے بیچ والے عشرے میں اعتکاف کرنا۔ تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساری چیزیں مینشن، کیونکہ جیسے دیکھیں ہم عورتیں ہیں مطلب خواہش رکھتی ہیں نا ان سب چیزوں کی کہ ہم لوگ بھی اعتکاف کریں، تو مثلاً اگر کسی خواتین کو اگر آخری عشرے میں مطلب پیریڈ آنے والا ہو تو وہ کیا کریں نا، تو اس کے لیے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مطلب حل دیا ہے اس مسئلے کا حل، کہ ہم بیچ والے عشرے میں بھی اعتکاف کو بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں آخری عشرے میں مطلب اگر بیٹھنے کے لیے ہمارے اس میں مطلب ہمارے ڈیز کی وجہ سے پرابلم ہو سکتی ہے تو آخری مطلب بیچ والے عشرے میں بھی مطلب بیٹھ سکتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ سولوشن ہے اس میں الحمدللہ۔ تو اس کے بارے میں حدیث آتی ہے 1917،
ہم سے عبداللہ بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو بکر بن عاش نے، انہوں نے ابو حسن عثمان بن عاصم سے، انہوں نے ابو سہل سمان سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ سال آیا جس میں آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہر سال مطلب ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جب وہ سال آیا، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے والے عشرے کو بھی ساتھ میں ملایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہم مطلب ہم لوگ جانتے ہیں نا کہ آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے کیا آپ کی وفات ہوئی تو آپ نے کیا کیا؟ 20 دن اعتکاف کیا۔ تو مطلب بیچ والے عشرے میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں پر اس سے مطلب اخذ ہوتا ہے اس حدیث سے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں حل ملتا ہے کہ اگر جو کوئی بھی انٹرسٹیڈ ہے، مطلب جو کوئی مطلب پیریڈ کی وجہ سے اگر جس کا نہیں ہو سکتا تو وہ اپنی ڈیٹ کے حساب سے مطلب پہلے بھی کر سکتی ہے نا، مطلب کہ سیکنڈ عشرے میں بھی بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہے، الحمدللہ۔ اب اگلا باب ہے 1275، اعتکاف کا قصد کر کے پھر اعتکاف نہ کرنا اور نکل جانا۔ یعنی کسی نے اعتکاف کی نیت کی اور پھر کیا ہو گیا، مطلب چھوڑ دیا۔ یعنی پہلے ارادہ تھا آپ کا، لیکن مثلا جیسے کہ یہ بتانا مطلب یہاں پر ایک سچویشن، مطلب اگر کسی کی ایسی آ جاتی ہے، جیسے آپ نے ابھی مطلب اعتکاف کی نیت کر لی ہے، مطلب کہ آپ کو اس بار رمضان میں آپ کو اعتکاف کرنا ہے، لیکن اسی وقت ایسا ہو گیا کہ آپ نے مطلب کوئی اسلامک ادارے سے مطلب یا انسٹیٹیوٹ سے مطلب ایگزام وغیرہ کا آپ کا وہ ٹائم آ گیا کہ جس میں آپ کو وہ اس وقت آپ کو ایگزام دینا بہت ضروری ہو جاتا ہے، یا کوئی اور سچویشن آتی ہے، تو مطلب ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کی ہمیں انشاءاللہ اس حدیث کے ذریعے مطلب دلیل ملے گی کہ ہم وہ کیا سچویشن میں کیا کر سکتے۔ مطلب میرا سسٹرز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر اعتکاف کا نیت کر رہی ہے، جیسے اس رمضان میں مجھے اس عشرے میں اعتکاف کرنا ہے، لیکن اگر کسی دینی تعلیم یا کسی کی وجہ سے آپ کی وہ مطلب اس میں تاخیر ہونے مطلب تاخیر ہو سکتی ہے اعتکاف کے اس میں مطلب نا کہ اس بار آپ نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے مطلب ایسی اگر سچویشن آ جاتی ہے تو وہ کام آپ کو پہلے امپورٹنٹ لگ رہا ہے کہ وہ کام کرنا، مطلب وہ اگر کرے گے نہیں تو وہ چھوٹ جائے گا، تو ایسی کنڈیشن میں مطلب ہم کیا کر سکتے ہیں، تو اس حدیث سے انشاءاللہ مطلب ہم لوگ کو پتہ چلے گا۔ ویسے یہ حدیث پہلے بھی اور مطلب معنوں میں گزر چکی، بس میں ابھی اس کو پڑھتی ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ۔ تو حدیث ہے 1918، ہم سے ابو الحسن محمد بن مقتال مزدوری نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو امام اوزاری نے کہا، مجھ سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، کہا مجھ سے عمر بنت عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، مطلب حضرت عائشہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ میں رمضان کے آخر میں اعتکاف کروں گا، تو حضرت عائشہ نے آپ سے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، اور حضرت حفصہ نے مطلب وہی ابھی جو حدیث جو گزر چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا تھا تو حضرت عائشہ نے اجازت مانگی تھی، پھر انہوں نے بھی خیمہ لگایا، پھر ان کے ساتھ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ سے مطلب سے کہا کہ مجھے بھی اجازت دلوا دو، تو انہوں نے انہیں بھی اجازت دلوا دی۔ پھر جب ام المومنین زینب نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی پھر ڈیرا مطلب کہ جو خیمہ ہے انہوں نے وہ لگانے کا حکم دیا، تو وہ بھی لگایا گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب بار بار ابھی ذکر ہوا نا کہ وہ یہ قاعدہ تھا آپ کا، مطلب روٹین تھا کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف کے لیے مطلب ڈیرے میں مطلب جو کہ ڈیرا مطلب خیمہ مطلب کہا جاتا ہے، ٹینٹ جو لگ جاتا ہے، تو وہ چلے جاتے تھے۔ اور جب آپ نے اتنے ڈیرے دیکھے تو آپ نے پوچھا یہ ڈیرے مطلب اتنے ڈیرے کیوں لگے ہیں، تو لوگوں نے عرض کیا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں۔ آپ نے فرمایا بھلا کیا ان کی ثواب کی نیت ہے، یعنی کیا اس طرح کا نیکی کا ارادہ مطلب کوئی کر سکتا ہے، تو آپ اس مطلب اعتکاف سے رہے۔ یعنی میں ابھی آپ نے کہا کہ میں ابھی اعتکاف نہیں کرتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی نیت بھی کی تھی، جو کہ مطلب یہاں پہ باب کا عنوان بھی آیا نا کہ آپ نے اعتکاف کی نیت بھی کی تھی، لیکن نیت سے آپ نے مطلب کیا کیا، آپ نیت بھی کی تھی اور خیمہ بھی آپ کے لیے لگا چکے تھے، لیکن آپ نے کیا کی، یہاں پر ذکر آیا کہ آپ نے آپ کی نیت بدل دی، نے آپ لوٹ گئے، اور پھر جب عید الفطر ہوئی تو آپ نے شوال میں 10 دن اعتکاف کیا۔ تو جو جیسے الحمدللہ ابھی آپ کو فلاح ٹیچر نے بہت اچھے سے ایکسپلین سارا کچھ کر چکے کہ مطلب کس طرح سے مطلب وہ ایک دوسرے کے کمپٹیشن کہے نیکیوں کی مطلب اس میں سبقت کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے مطلب کس طرح ایک کے بعد ایک ڈیرا لگایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطلب بڑھاوا نہیں دیا اس چیز کو،
اور انہوں نے اپنے اعتکاف کی جو نیت تھی اسی کو انہوں نے بدل کر دیا، اور اس کو مطلب انہوں نے کب کیا؟ شوال میں مطلب کیا۔ تو جو حضرت عائشہ نے مسجد میں اعتکاف کے لیے جو حجرہ، مطلب یہاں پر بار بار ڈیرا کا لفظ ہے نا، تو لگانے کی جو اجازت مانگی تھی وہ حجرہ نہیں لگایا تھا، بلکہ کیا تھا؟ وہ خیمہ، مطلب اس کے لیے ورڈ ہے وہ ٹینٹ مطلب لگایا تھا۔ اور اعتکاف کے لیے ایک خیمہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے سسٹرز، اعتکاف تنہائی میں کرنے کا عمل ہے، کسی کے ساتھ کرنے کا عمل نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر دیکھیں ہر کسی کی مطلب اس کا ذکر آیا نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا الگ سے خیمہ لگایا، پھر حضرت حفصہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی الگ سے مطلب ان کا ذکر ہوا ہے، پھر حضرت زینب کا بھی، اور پھر حضرت اس کا مطلب حضرت کس کا؟ ہاں، حضرت زینب کا بھی، اور حضرت ام المومنین زینب کا بھی آیا، اور حفصہ کا بھی، اور عائشہ کا بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا تھا؟ خیمہ الگ تھا۔ تو مطلب جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مطلب ایک ساتھ مل کر کرنے کا والا عمل نہیں ہے، بلکہ تنہائی میں مطلب کرنے کا عمل ہے، جس کا آپ اس سے پہلے بھی الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اور کیا چیز آتی ہے اس حدیث میں؟ وہ ایک حدیث، مطلب اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی میں وہ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے نا کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف کرتے تھے، جیسے ابھی بھی مطلب پچھلا باب جو گزر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مطلب آخری عشرے میں 10 دن کرتے تھے، لیکن فوت سے پہلے انہوں نے 20 دن مطلب کیا نا، تو اسی طرح کے آپ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے آخری عشرے میں برابر اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ اور اب اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ آپ نے اس رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، مطلب ابھی جو حدیث میں نے ابھی بیان کی اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں آپ نے اعتکاف نہیں کیا جس میں امہات المومنین نے خیمہ لگایا تھا۔ تو یہ کانٹرڈکشن کیوں آیا ہے؟ مطلب یہاں پر جو کانٹرڈکشن یہاں پر ہوا نا کہ مطلب پہلے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے مطلب آخری عشر میں برابر اعتکاف کیا، پھر یہاں پر ایسے مطلب بیان کیا گیا کہ آپ نے وہ مطلب اعتکاف نہیں کیا کیونکہ انہوں نے بتایا کہ امہات المومنین نے خیمہ لگایا، تو وہاں پر مطلب نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث میں کیا ہے؟ آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، تو اس کا جواب یہ بنتا ہے یہاں پہ سسٹرز کہ اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف کا ارادہ کیا تھا، اور جب آپ نے ازواج مطہرات کے طرز عمل کو دیکھا تو آپ نے اسی وقت چھوڑ دیا، لیکن شوال میں اس کو قضا کیا۔ اس لیے امام بخاری نے یہ باب لائے ہے کہ جس نے مطلب جو ابھی باب ہے نا یہ کہ جس نے اعتکاف کا ارادہ کیا پھر نکل گیا، یعنی اعتکاف نہیں کر سکا، تو مطلب بتانا یہ ہے کہ تو نیت مطلب انہوں نے کی تھی نا اس چیز کی، تو نیت کرنا بھی سسٹر ویسے ہی ہے جیسے اس کو ادا کرنا، کیونکہ نیت کا بھی ہمیں الحمدللہ ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب بتایا یہ جاتا ہے کہ جب آپ کسی کام کی نیت کرتے ہیں تو اس کو مطلب وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس کو ادا کرنے کے برابر میں ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم سسٹرز کوئی کام کی نیت کرتے ہیں تو اس کا ہے نا ہمیں الحمدللہ ثواب ملتا جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے ایسا کر کے دکھایا، مطلب رمضان میں ادا نہیں کیا، شوال میں کیا، مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل یہاں ہمیں جو مل رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ عمل سے بتانا مقصود یہ ہے کہ اگر کسی نے ارادہ کیا اور پھر کسی حقیقی عذر کی وجہ سے وہ نہیں کر پایا تو اس کا وہ اعتکاف ایک مسنون اعتکاف میں ہی مطلب جب وہ نیکسٹ ٹائم کرے گا تو اس کا ایک مسنون اعتکاف میں ہی شمار ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیکھیں سسٹرز طرز عمل ہے اس میں ہمیں ہمیشہ یہ دیکھنے ملتا ہے کہ ایک روٹین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ مطلب پابندی ہوتی ہے اس میں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے ایکایک ہمیں مطلب کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو بالکل ہی روٹین کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ یہ بھی بات آپ لوگ نے سب نے نوٹ کی ہوں گے نا کہ ایکایک مطلب نارمل سب ہوتا ہے لیکن پھر الگ ہی مطلب کوئی چیز ہم لوگ کے سامنے ابھی حدیثوں میں چیز آتی رہتی ہے، تو وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ امت کے لیے سہولت پیدا کی جائے، اور جس شخص کے لیے کوئی مجبوری ہو تو وہ اس کے لیے مطلب کوئی گنجائش ملے۔ مطلب اگر جیسے دیکھیے ایک سائڈ اگر آپ لوگوں کی ہمیشہ ایک کوئی سائڈ مطلب نہیں ہوتی نا، اگر جو چیز مجھے فائدہ دے رہی ہے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے فائدہ نہ ہو، تو مطلب ایسی حالات میں مطلب سامنے والے کے لیے بھی گنجائش بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسی سچویشن لا کر ان تمام مسئلوں کو بھی الحمدللہ اللہ نے مطلب اپنی حکمت کے تحت اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس طرح سے سولو کر کے ہم لوگوں کو بتایا، کیونکہ اگر ہم خود مطلب اگر آپ سے ہم خود کر کے نہیں دکھاتے نا تو کیا ہوتا، ہم اپنے اوپر بہت ساری سختیاں کرتے، اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دیکھیے قرآن میں بھی مطلب بہت جگہ پر تعریف میں مطلب بیان کیا گیا ہے، جیسے ایک مطلب آیت کا بس میں ترجمہ پڑھ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بوجھ اٹھا رہے ہیں اور وہ بیڑیا ہے جو لوگ اپنے اوپر باندھے ہوئے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے، ایک طرح سے کاٹ رہے ہیں یا ہٹا رہے۔ تو یہ حقیقت ہے سسٹرز کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ کو دین میں کیا ہوتا ہے، ایک وسعت اور سہولت کا تاثر ملتا ہے، یعنی ہمیں الحمدللہ اللہ کی اذن سے آسانیاں ملتی ہے، ہر چیز میں ہمیں
सहूलतें मिलती है ना, जैसे हमें ऑप्शन मिलते हैं कि अगर ये तरीका अपना लिया तो अगर ये नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या ऑप्शन है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर बीमारी से लेकर आफियत से लेकर हर चीज के मसले मसाइल जब हम हदीस पढ़ते तो उससे हमें आसानियां अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती है। ठीक है, देखिए दीन का भी कायदा है, कानून है, फर्ज मतलब फराइज के दर्जे पर है, डिसिप्लिन सब अपनी अपनी जगह है, लेकिन इंसान इंसान है, क्योंकि हम इंसान एक कमजोर चीज है ना, और उसकी कमजोरी की वजह से क्या होता है, हमसे बहुत सारी कमी बेशी होती है। तो इसमें हमें बताया जा रहा है कि परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या है, दीन की रुखसत को हमें अपनाना चाहिए। लेकिन जानबूझकर नहीं सिस्टर्स, वो भी बात को ध्यान रखिए कि हमें जानबूझकर वो नहीं मतलब अपना सकते। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल आप सब सिस्टर्स को दूं कि जैसे नमाज कसर जो है, जो कि हम सिर्फ सफर में पढ़ सकते है ना, ये तो हम सबको पता है। लेकिन अगर हम उसको घर में पढ़ना शुरू कर दे कि मैं मजबूर हूँ, मतलब मैं मजबूरी की वजह से मैं उसको मतलब घर में पढ़ रही हूँ, मैं कसर वाला मतलब तरीका अपना रही हूँ, तो इसकी सिस्टर्स इजाजत नहीं है। मतलब ना कि हम, हाँ, अगर हमें बीमारी है या कोई तकलीफ की अगर हमारे ऊपर कोई हालत है, तो हम उसको मतलब घर में, हमें इजाजत दी गई है हमारे दीन में ना, जैसे रुखसत दी गई है कि हम अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो हम बैठ के पढ़ सकते, अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते, अगर हमें बीमारी की मतलब इतनी ज्यादा कैफियत हमारे ऊपर है बॉडी पर, तो हम लेट के पढ़ सकते, इशारे से पढ़ सकते। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सिस्टर्स जहाँ रुखसत हो उसको समझने की भी हमें बहुत जरूरत है कि हमें रुखसतें कहाँ पर लेना चाहिए। और रुखसतें हमें क्या करती है, दीन में हमारी जो है ना, वो एक तरह से उसत को बयान करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस में और इस तरीके से हमें भी मतलब पता चलता है कि उन्होंने उस सिचुएशन की वजह से उसको टाल दिया और उसको बाद में अदा कर दिया, मतलब अदा कर दिया। तो सुभान अल्लाह, तो यही हमें यहाँ पर बात भी पता चलती से हदीस से कि रुखसतें जो दीन की है ना, एक तरह से उसत को बयान करती है। और इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि रुखसतें जहाँ कहाँ होती है ना, उससे हमें समझने की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम उसको हर बार कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें और ये था कि आप सल्लम का एतिकाफ का इरादा था, मतलब कि उसे आप सल्लम ने छोड़कर शव्वाल में पूरा किया। तो मतलब बताया जा रहा है कि नियत तोड़ने के बाद उसे पूरा करना जरूरी है। तो इससे हमें ये भी बात पता चल रही है कि जब ऐसा हम किसी चीज का इरादा करते या नियत करते तो हमें उसे बाद में पूरा करना भी जरूरी होता है। तो मतलब जैसे एक मतलब मिसाल मतलब दूंगी आप लोगों को कि निफिल नमाज की हम नियत करते हैं। वैसे तो देखिए सिस्टर्स, निफिल की कजा नहीं है, मैं मतलब निफिल की कजा नहीं होती, लेकिन जैसे आपका वजू टूट गया या किसी और वजह से आपकी निफिल मतलब तोड़ देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसको पूरा करेंगे। और इसी तरह सिस्टर्स ये भी है कि आपने अगर कोई नजर मानी है किसी निफिल नमाज पढ़ने की, जैसे हम लोग निफिल मांगते हैं ना कि जैसे अगर ये होगा तो मैं इतनी निफिल नमाज वगैरह पढ़ूंगी, तो इसमें अगर कोई ऐसी बात हो गई, मतलब वो आपकी छूट गई यानी रह गई, तो उसमें भी आपको क्या है, उसको फिर पूरा करना आता है। मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा हुआ था ना कि एतिकाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने की नियत की थी, लेकिन वो नहीं अदा कर सके रमजान में, तो उसको उन्होंने शव्वाल में फिर वापस अदा किया था। तो इसी तरह अगर हमने किसी निफिल की अगर हमने नियत की है तो उसे हमें वापस पूरा करना होगा। जैसे अगर एतिकाफ की अगर आपने सिस्टर्स नजर मानी है कि मैं इसको अल्लाह की रजा के लिए मतलब मैं एतिकाफ करूंगी या मेरा करने का इरादा है, और आपका वो किसी वजह से मिस हो जाता है, जो कि बाप का बार बार मतलब मैं कह रही हूँ कि उन्वान आ रहा है, तो मतलब मिस हो जाता है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि उस निफिल को जो हमने नियत कर चुके, तो इंशाल्लाह आइंदा जब भी हमें रमजान नजदीक हो तो अल्लाह ताला मतलब उसमें करने की दे हिदायत दे। और मतलब हमें करना चाहिए, मतलब ये इससे हमें अखज बाकायदा हो रहा है, मतलब इस चीज को लाइटली नहीं लेना है कि तो चला गया तो चला गया। अगर हमने निफिल करके उसको मतलब मन्नत मांगी उस चीज की और वो नजर में है, तो उसको हमें पूरा करना लाजिम आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस हदीस से इतनी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई, अल्लाह का एहसान अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो किताब सौम था हम लोगों का, उसका ये आखिरी बाब में इंशाल्लाह जो एतिकाफ में आता है मैं वो पढ़ूंगी इंशाल्लाह। तो बाब है 1276, एतिकाफ वाला अगर अपने सर मस्जिद से बाहर हुजरे में डाले धोने के लिए, जिसमें हदीस आती है 1919। हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद ने बयान किया, कहा हमसे हिशाम ने, कहा हमको मामर ने खबर दी, उन्होंने जहरी से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से, वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी किया करती और हैज से होती, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में कंघी किया करती और हैज से होती, और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतिकाफ में होते, हजरत आयशा हुजरे में रहती, आप अपना सर
بڑھا دیتے تھے۔ تو سسٹرز دیکھیں اس حدیث سے جو ہمیں آخر میں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معتکف یعنی جو اعتکاف کر رہا ہے اس کی بیوی اگر حیض کی حالت میں ہو تو وہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سے اتنی بڑی بات پتہ چلتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ ایکسکیوز کرتے کہ نہیں کر سکتے نا، بہت ساری چیزیں ہم اپنی طرف سے گھڑا لیتے، تو ایسی چیزیں نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمیں حدیث سے اور الحمدللہ صحیح بخاری کی اس کتاب سے جواز مل رہا ہے کہ جو معتکف ہوتا ہے مطلب جو اعتکاف کو بیٹھتا ہے، اگر اس کی بیوی اگر حیض کی حالت میں ہو تو وہ اپنے شوہر کی خدمت کر سکتی، جیسے اس کی کنگھی بھی کر سکتی، جیسے اب یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سر دھونے کے لیے حجرے سے نکالتے تو وہ بھی دھوتی، تو وہ حیض کی حالت میں حضرت عائشہ تھی، تو مطلب وہ یہ کر سکتی ہے۔ تو مطلب اپنے ہسبینڈ کی مطلب خدمت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، تو مطلب کی کر سکتی ہے، اور خدمت میں یہ بھی ایک چیز طرح سے شامل ہے، مطلب نا سر دھونا، کنگھی کرنا وغیرہ یہ تمام چیزیں آتی ہے، تو یہ مطلب کرنے کی الحمدللہ اجازت ہے۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کی اذن سے آج ہمارے کتاب الصوم جس میں کتاب الاعتکاف بھی تھا شامل، تو اس کا اختتام ہو گیا ہے۔ سسٹرز اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے یہاں پر سیکھے ہیں اس کو ہمارے عمل میں منتقل کر دے، اور جو کچھ بھی ہم لوگوں سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے سیکھنے سکھانے میں اس کو اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، جو بھی کچھ یہاں پر بیٹھ کے ہم نے نیکی کی ہے انشاءاللہ۔ اور بس تھوڑی سی آج انشاءاللہ میں دعا کر کے اس کلاس کا اختتام کروں گی، پھر انشاءاللہ آپ کا ضرور کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا، جڑے رہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس تھوڑی سی دعا کر کے اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفة بما آنی والنظر في العجائب والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين۔ اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے اور تیری تعریف بیان کرتے اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری نیتوں کو بس تیرے لیے خالص کر دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کا یہاں شامل ہونا قبول فرما دے۔ اے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے اور ہمارے علم اور عمل میں اضافہ کر۔ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم، قبول ہونے والے عمل اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ اس علم کے ذریعے ہمارے اخلاق سنوار دے، ہمیں وسعت برکت عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اطاعت کی طرف موڑ دے اور ہمیں تقوی اور ہمیں ایسے کام لے اللہ تعالیٰ ہم سب سے کہ اللہ تعالیٰ تو سے راضی ہو جا۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے قریب کر دے۔ اے اللہ تو ہم کو اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ ہم سب کو اور یہاں موجود تمام سسٹرز کے اہل و عیال کو حدیث و قرآن سے جوڑ دے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس فتنے کے دور میں ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو ہر برے شر سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہماری فرما بردار اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقے جاریہ بنا دے۔ یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں جو مشکلات میں ہیں ہمارے مسلمان، ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اور جو جس پریشانی میں ہے، ذہنی ہے یا جسمانی ہے یا مالی ہے، ان کو ان کے حالات سے نکال دے۔ یا اللہ جو مقروض ہے ان کے قرض ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو بخش دے۔ یا اللہ اس مجلس کو جس نیت سے جو یہاں بیٹھا ہے اسے قبول فرما۔ یا اللہ دنیا میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت مند زندگی تیری رضا کے ساتھ نصیب ہو اور ہماری زندگی کا خاتمہ تیری توحید کی گواہی دیتے ہوئے ہو، اور اس مجلس کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بہترین طریقے سے مدد فرما۔ یا اللہ ہم بس ان کے حق میں دعا ہی کر سکتے، ہماری دعاؤں کو
ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، اللہم ثبتنا عند الموت، لا الہ الا اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خلقی محمد وعلی اصحابی و اہل بیتی اجمعین یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔